اسے دیکھتے ہی ماریا بھائی جان کہہ کر لپٹ گئی۔ اس نے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا۔ بھائی پہلے تو خوش ہوا، پھر ماریا کا سیاہ لبادہ دیکھ کر جس نے اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا اسے قدرے حیرت ہوئی۔ اندر آنے کو بھی نہیں کہو گے یا یوں ہی کھڑے دیکھتے رہو گے؟ ماریا نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ ارے نہیں، تمہیں یوں اچانک دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ آؤ آؤ، جوزف نے مجھے مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ ماریا گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے اس کی آواز سنی، وہ روسی زبان میں گھر والوں سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ گھر کے اندر سے آنے والی یہ آوازیں آہستہ آہستہ تیز اور بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ سب ماریا پر برس رہے تھے۔ درمیان میں کبھی کبھی ماریا کی سہمی اور دبی ہوئی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی، جو غالباً اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ میری چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ اس کے باوجود میں یہاں سے ہل نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ صورتحال کھل کر سامنے آ جاتی۔ یکایک میں نے محسوس کیا کہ آوازیں اس کمرے کے قریب آ رہی ہیں جس میں موجود ہوں۔ چند لمحے بعد مہمان خانے کا اندرونی دروازہ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کھلا اور 3 آدمی اندر آئے، جن میں سے ایک ادیڑ عمر تھا۔ ان کے تیور دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ وہ تینوں آتے ہی مجھ پر وحشیوں کی طرح پل پڑے۔ میں نے اپنا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ایک تو وہ 3 تھے اور دوسرے تھے بھی مجھ سے طاقتور۔ جلد ہی میری قوتیں جواب دینے لگی۔ میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں یہ خوفناک اندیشہ ابھرا کہ شاید آج اسی گھر میں میرا انجام ہو جائے۔ ہاتھا پائی کے اسی ہنگامے میں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ بیرونی دروازہ کس طرف ہے۔ نظر کا دروازے پر پڑنا تھا کہ میں پلک جھپکنے میں اس کی طرف لپکا، جلدی سے دروازہ کھولا اور بھاگتا ہوا بڑی سڑک پر آ گیا۔ وہ تینوں میرے تعاقب میں تھے۔ میں لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میرا رخ ہوٹل کی طرف تھا۔ کمرے میں پہنچ کر چہرے سے خون دھویا، آئینے کا جائزہ لیا۔ پیدر پہ پڑنے والی ضربوں نے ماتھے، گالوں اور ناک کو نیلا کر دیا تھا۔ پھٹے کپڑے تبدیل کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ان وحشیوں سے نجات دی۔ دوسرے ہی لمحے ماریا کا خیال آیا کہ جانے وہ کس حال میں ہو۔ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی۔ کیا وہ ان ضربوں کی تاب لا سکتی تھی؟ مرد ہوتے ہوئے میرا بس نہیں چلا تھا، وہ تو پھر عورت تھی۔ مجھے خدشہ ہوا کہیں وہ ہتھیار نہ ڈال دے۔ عجیب و غریب وسوسوں نے گھیر لیا۔ کہیں ماریا اسلام ترک کر کے پھر سے عیسائی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ حیران تھا کہ کیا کروں، اس بھرے پڑے اجنبی ملک میں کہاں جاگتا پھروں۔ انسانی جان کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ $10 کی معمولی رقم دے کر کسی کو بھی قتل کرایا جا سکتا ہے۔ اف خدایا، ماریا نے تشدد کی تاب نہ لا کر انہیں میرا ٹھکانہ بتا دیا تو میرا کیا ہوگا؟ رات کی تاریکی میں وہ مجھے بآسانی قتل کرا سکتے ہیں۔ رنج اور خوف کے مارے میرے اعصاب جواب دینے لگے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکی چڑھا دی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے تمام رات نیند نہیں آئی۔ اگلے دن صبح سویرے لباس تبدیل کیا، پھر حالات کا جائزہ لینے ہوٹل سے باہر آ گیا اور دور کھڑا ماریا کے گھر کو دیکھتا رہا۔ دروازہ بند تھا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہی 3 آدمی جنہوں نے مجھے پیٹا تھا برآمد ہوئے۔ ان کے اتوار بتا رہے تھے کہ وہ اپنے معمول کے کاموں پر جا رہے ہیں۔ وہ چلے گئے تو دروازہ پھر سے بند کر دیا گیا۔ میں کھڑا دیکھتا رہا۔ آرزو تھی کہ کہیں سے ماریا کا چہرہ نظر آ جائے۔ گھنٹوں انتظار کیا۔ دن ڈلے، تینوں آدمی اپنے کاموں سے واپس آئے اور گھر کے اندر چلے گئے۔ میں بھی تھک ہار کر ہوٹل واپس آ گیا اور دوسرے دن پھر گیا اور دیکھتا رہا، لیکن ماریا نظر نہ آئی۔ تیسرے روز بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ماریا کی زندگی سے نا امید ہو گیا۔ خدشہ تھا کہ وہ شدید ذہنی و جسمانی تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو چکی ہوگی، یا پھر اسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس خدشے کی تردید میں ساتھ ہی کہ ماریا کو واقعی قتل کر دیا گیا ہوتا تو اس کے گھر میں تعزیت وغیرہ کے لیے آنے والوں کی غیر معمولی چہل پہل ہوتی، لیکن وہاں خاموشی کا راج تھا اور ہر شے معمول کے مطابق تھی۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل کو تقویت ملتی اور یقین سا آنے لگتا کہ ماریا زندہ ہے اور ان قریب اس سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ ماریا کو مجھ سے جدا ہوئے چوتھا روز تھا۔ بے چینی کے باعث میں کمرے میں نہیں ٹک سکا اور باہر نکل کر اسی جگہ کھڑا دور سے ماریا کے گھر کو تکنے لگا۔ گھر کے آدمی کام دھندے پر چلے گئے اور میں حسرت بری نگاہوں سے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اب کہ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک سحر آفریں چہرے نے جھانکا جس پر غم اندوہ کے سائے لہرا رہے تھے۔ یہ ماریا تھی۔ تشدد سے کملائے ہوئے اس پھول کو دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ میں دوڑا دوڑا اس کے پاس گیا۔ اس کا لباس جا بجا پھٹا ہوا اور بدن لہو لہان تھا۔ چہرے، ہاتھوں اور پیروں کے زخموں سے خون رس رہا تھا
اور وہ زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پشت کی جانب کڑیوں میں جکڑے تھے۔ ماریا کی یہ ناگفتہ حالت دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہوا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ماریا ماریا، یہ گھٹی ہوئی آواز دور کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ خالد خالد، آپ میری وجہ سے پریشان تو نہیں تھے؟ یہ دیکھیے میں اپنے عہد پر قائم ہوں، اس نے آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اللہ کی قسم، یہ تکلیفیں ان مصائب کے آگے کچھ بھی نہیں جو انبیاء اور صحابہ کرام نے برداشت کیے تھے۔ خالد، خدا کے لیے میرے اور میرے گھر والوں کے بیچ میں مت پڑیے گا، یہاں سے فوراً چلے جائیے اور کمرے میں میرا انتظار کریں۔ میں آپ سے انشاءاللہ جلد ملوں گی۔ بہت دعا کیجیے اور کثرت سے نوافل پڑھیے۔ میں رنج و الم کی تصویر بنا چلا آیا اور اگلا سارا دن ماریا کا انتظار کرتے ہوئے شدید بے چینی اور اضطراب کے عالم میں گزرا، لیکن وہ نہ آئی اور دوسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن کی بساط لپیٹی جا چکی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ رات کے اس پیر دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ مارے خوف کے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہو نہ ہو ماریا کے گھر والوں کو میرے ٹھکانے کا علم ہو گیا ہے، یا ماریا نے بتا دیا ہے اور وہ مجھے جان سے مار ڈالنے کے لیے آن پہنچے ہیں۔ موت جو محض چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ کون ہے؟ جواب میں ماریا کی نرم اور دھیمی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولیے، میں ہوں ماریا۔ اطمینان کا طویل ٹھنڈا سانس خارج کرتے ہوئے میں نے بتی روشن کی اور دروازہ کھول دیا۔ ماریا زخمی جسم کے ساتھ میرے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ بے قراری سے بول دی، جلدی کریں، ہمیں ابھی چلنا ہوگا۔ اسی حالت میں نے اس کے زخموں پر نظر ڈال کر فکر مندی سے پوچھا۔ جی ہاں، اسی حالت میں، ماریا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ خدا کے لیے جلدی کیجیے۔ میں تھوڑا بہت جو سامان تھا سمیٹنے لگا۔ اتنے میں وہ بھی کپڑے بدل کر حجاب اور عبا پہن چکی تھی۔ میں نے سامان اٹھایا اور ہم ہوٹل سے نکل آئے۔ ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے روسی زبان میں ڈرائیور کو مخاطب کیا، ایئرپورٹ چلو۔ روسی زبان کی تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہو گئی تھی۔ ماریا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہم ایئرپورٹ نہیں جائیں گے، ہم فلاں قصبے کی طرف بڑھیں گے۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم یہاں سے نکلنا ہی تو چاہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن جب میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ میں ان کی گرفت سے بھاگ نکلی ہوں تو وہ ہماری تلاش میں ایئرپورٹ آئیں گے۔ فی الحال ہمیں فلاں شہر جانا ہوگا۔ ماریا نے وضاحت کرتے ہوئے ایک دور افتادہ قصبے کا نام لیا۔ وہاں پہنچے تو گاڑی سے اتر کر دوسری گاڑی میں سوار ہوئے اور اگلے شہر چل پڑے۔ وہاں سے تیسرے شہر کی گاڑی پکڑی۔ تیسرے شہر پہنچ کر پھر گاڑی میں بیٹھے اور رشیا کے دوسرے کنارے پر واقع ایک بڑے شہر میں جا اترے۔ سیدھے اس شہر کے بڑے سے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر پہنچے، اپنے ملک کی سیٹیں بک کرائیں اور قریب ہی واقع ایک ہوٹل میں آ ٹھہرے۔ کمرے میں بیٹھے کچھ لمحے اطمینان کا سانس لیا۔ ماریا نے عبا اتارا تو میں نے اس کے جسم کو بغور دیکھا۔ یا خدایا، ماریا کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ جلد جا بجا پھٹی ہوئی اور خون بہہ رہا تھا، ہاتھ پاؤں نیلگوں تھے۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز گہرے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماریا نے کہنا شروع کیا۔ میں گھر کے اندر گئی اور اہل خانہ کے درمیان بیٹھی تو انہوں نے پہلا سوال میرے لباس کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ اسلام کا لباس ہے۔ کہنے لگے، یہ آدمی کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے جواب دیا کہ یہ میرا شوہر ہے، میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس مسلمان سے شادی کی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں۔ میں نے انہیں روسی تاجر کے متعلق بتایا جس نے مجھے جسم فروشی کی دلدل میں گھسیٹنا چاہا، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کس طرح اس بدبخت تاجر سے نجات پائی اور خالد کے دامان عافیت میں آ گئی۔ میری اس بات کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا اس کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے، تمہیں اسلام چھوڑ کر آرتھوڈکس ازم کی طرف لوٹنا ہوگا، ورنہ اس گھر سے تمہاری لاش نکلے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے دبوچ لیا اور میرے ہاتھ کمر کی طرف باندھ دیے۔ میں چیخی چلائی، رحم کی اپیل کی، لیکن انہیں ترس نہ آیا۔ پھر وہ آپ کی طرف آئے اور آپ کو بے رحمی سے پیٹنے لگے۔ مجھے آپ کی چیخیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ جب آپ بھاگ نکلے تو وہ لوگ دوبارہ میری جانب آئے، مجھے برا بھلا کہا اور میرے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں کڑیاں ڈال دی۔ اس کے بعد وہ مجھ پر کوڑے برسانے لگے۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ روزانہ عصر کے بعد مار پیٹ شروع ہوتی اور رات گئے تک جاری رہتی۔ دن کے وقت بھائی اور والد اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ گھر میں والدہ اور 15 سالہ چھوٹی بہن رہ جاتی جو میرے پاس آتی اور میری بے چارگی پر ہنستی۔ میں اسی مختصر سے وقت میں 2 گھڑی آرام کر لیتی۔ والد اور بھائیوں کے آنے پر مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہوتا۔ اس دوران مجھ پر غنودگی طاری رہتی اور وہ مارتے رہتے۔ مار کھاتے کھاتے میں نیند کی پرسکون وادی میں پہنچ جاتی۔ ان لوگوں کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ میں اسلام چھوڑ دوں، لیکن میں نے ان کی ایک نہ مانی اور صبر کرتی رہی۔ یوں چھوٹی بہن میری استقامت کو دیکھ کر حیران ہوتی اور مجھ سے پوچھتی کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں ترک کر رہی ہو؟
میں اسے سمجھاتی، دین اسلام کی خوبیاں بتاتی اور توحید کا سبق دیتی۔ آخر وہ میری باتوں سے متاثر ہونے لگی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، تم واقعی حق پر ہو، یہی سچا دین ہے، مجھے بھی اس کو اپنانا ہے۔ پھر چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولی، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا، تم میری مدد ہی کرنا چاہتی ہو تو مجھے میرے شوہر سے ملا دو۔ ایک روز وہ چھت پر گئی اور ایک اجنبی شخص پر اس کی نظر پڑی۔ بھاگی بھاگی میرے پاس آئی اور بتایا کہ ایک اجنبی دکھائی دیا ہے، چہرے مہرے سے یہاں کا باسی نہیں لگتا۔ میں نے حلیہ دریافت کیا تو وہ آپ تھے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، ارے وہ تو میرے شوہر ہیں، اب نظر آئیں تو دروازہ کھولنا، میں ان سے ملوں گی۔ اور واقعی اگلی بار آپ اسے نظر آئے تو اس نے گھر کا بڑا دروازہ کھول دیا اور میں نے دروازے پر کھڑے کھڑے آپ سے بات کی۔ فوراً آپ کے ہمراہ نہیں جا سکی کیونکہ وہ زنجیریں میرے پاؤں میں بندھی تھی جن کی چابیاں بھائی کے پاس تھی۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے چھوٹی بہن کو اسلام کی دعوت دی تو وہ نہ صرف مسلمان ہو گئی بلکہ اس نے میری قربانی سے بلند تر قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اس عذاب سے نجات دلا کے رہوں گی۔ مگر بیڑیوں کی چابیاں بھائی کے پاس تھی اور وہ ہر وقت انہیں اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ اس روز چھوٹی بہن نے شراب میں کوئی نشہ آور شے ملا کر اس کا اثر دو چند کر دیا۔ والد اور بھائیوں نے دل کھول کر پی، یہاں تک کہ سب ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے۔ چھوٹی بہن نے بھائی کی جیب سے چابیاں لی اور زنجیریں کھول کر مجھے آزاد کر دیا۔ پھر میں رات کی تاریکی میں آپ کے پاس آ گئی۔ ماریا کی باتیں اختتام کو پہنچی تو خالد نے پوچھا، آپ اس کی فکر مت کیجیے، میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ فی الحال اسلام کا اعلان نہ کرے، ہم تمہارے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ سوچیں گے۔ یہ رات خالد اور ماریا نے اطمینان سے سو کر گزاری اور اگلی صبح وہ اپنے وطن لوٹ آئے۔ خالد نے آتے ہی اہلیہ کو ہسپتال میں داخل کرا دیا جہاں اس کا علاج کیا گیا اور وہ چند ہی دنوں میں صحت یاب ہو گئی۔